الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونصيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا وقال تعالى في مكان آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات النعيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما بزرگان دین، قوم و ملت کے نوجوانوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کا خطبہ متقیوں کے تعلق سے ہے کہ متقی کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، متقی کون ہے، اس کی پوزیشن، اس کی پوسٹ کیا ہوتی ہے، اس تعلق سے
قرآن مقدس کے اندر بے شمار مقامات پر یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مسلمان ہو چکے ہو، جس کے دل میں ایمان ہے، وہ اللہ سے ڈریں. ان کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہوگا، ان کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے. اللہ کا تقوی، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کی خشیت، ان کی پائٹی انگلش میں کہا جائے تو دل کے اندر ہونا چاہیے، ہمارے قلوب و اذہان میں ہونا چاہیے. آج ایک مسلمان نماز پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہوتا ہے چوری بھی کرتا ہے، ایک مسلمان ہوتا ہے دھوکہ بھی دیتا ہے، ایک ایسا مسلمان بھی ہوتا ہے کسی دکان میں ادھار کھاتا ہے، ادھار سامان لیتا ہے، وہاں پیسہ نہیں دیتا. ایک ایسا مسلمان ہے جو بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اس تجارت میں ملاوٹ کرتا ہے، اس بزنس میں گراہک کو دھوکہ دیتا ہے. غرض یہ کہ اگر ہم اپنے سماج، اپنے معاشرے اور سوسائٹی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک مدرسے کا ذمہ دار، ایک مسجد کا ذمہ دار، ایک اسکول کا سچیو، کسی کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں پایا جاتا، جبکہ اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کی خشیت، اللہ رب العالمین کا تقوی اگر ہمارے دلوں میں ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر سورہ نبا میں ارشاد فرماتا ہے ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب ترابا وکاسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. کہ لوگوں، اللہ رب العالمین متقیوں کا مقام بیان کرتا ہے، وہ ان لوگوں کا مقام بیان کرتا ہے، ان مسلمانوں کا مقام بیان کرتا ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے. اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا تقوی اس کے دل میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، ان متقیوں کے لیے باغات ہوں گے، ان متقیوں کے لیے پھل فروٹ ہوں گے، ان متقیوں کے لیے ایسے ایسے اللہ رب العالمین پھل اور فروٹ تیار کر کے رکھا ہوا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں پیدا بھی نہیں کیا. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب ترابا، ان پرہیزگاروں کے لیے اللہ رب العالمین نے، ان پرہیزگاروں کے لیے ہم عمر جوان دوشیزہ حوروں کو اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. مردوں کے لیے وکواعب ترابا. یاد رہے کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی متقی جب جنت میں جائے گا تو بوڑھا ہونے کی شکل میں جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جوان ہو کر کے جائے گا. اس کی عمر 30-32 سال بتائی جاتی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ جوان ہو کر کے جنت میں داخل ہوگا.
وہاں مردوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جو متقی مرد ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے حوریں تیار کر کے رکھا ہوا ہے. ایسی خوبصورت لڑکیاں, ایسی خوبصورت حوریں جس کو اللہ رب العالمین نے, وہ ایسی خوبصورت عورتوں کو اللہ رب العالمین نے آج تک دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا. ان للمتقین مفازا. ارے نوجوانوں, آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. عورتوں کا مقام ہوگا اگر وہ میاں بیوی دنیا کے اندر نیک ہوں گے, اللہ رب العالمین جنت کے اندر بھی ان کو میاں بیوی کی شکل میں رکھے گا, اور جو حوریں اس مرد کو ملیں گی اس کی وہ سردار ہوں گی, اس کی وہ مالکن ہوں گی. یہ اعجاز ہے متقیوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے, یہ مرتبہ ہے, یہ مقام ہوگا. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا. ارے نوجوانوں سنو, آج بہت سارے نوجوان شراب پیتے ہیں, بہت سارے نوجوان شراب پیتے ہیں, اور وہ جب شراب کے عادی ہو جاتے ہیں ماں بہن بیٹی میں تمیز نہیں کر سکتے. وہاں تو شراب ملے گی لیکن ایسی شراب ملے گی جس میں نشہ نہیں ہوگا. وکاسا دہاقا, اور چھلکتا ہوا جام ان کو پلایا جائے گا. وکاسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وہاں وہ لڑائی جھگڑے جھمیلا, یہاں زمین کی لڑائی, وہاں فساد جھگڑوں سے متقیوں کو اللہ رب العالمین دور رکھے گا. یہ متقی کا مقام ہے, متقی کا جو ہے مرتبہ ہے. لیکن غور کیا جائے, کیا ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے؟ ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا تقوی ہے؟ ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہے؟ عمر فاروق کا زمانہ ہے, حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے, 1.25 لاکھ مربع میل کے مالک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ میں حکومت ہے, قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھ سے پوچھ لے, عمر میں نے تمہیں حکومت دے رکھی تھی اور تمہاری حکومت کے اندر, تمہاری حکومت میں بہت سارے لوگ ایسے تھے, غریب لوگ ایسے تھے جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, جن کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا, جن کے گھر میں اناج نہیں ہوا کرتا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر ہے, اللہ رب العالمین کا تقوی ان کے دل میں ہے. گھر سے نکلتے ہیں, جو ہے راتوں کو گشت کرتے ہیں, ایک گھر سے آواز آتی ہے, نوجوانوں میرے بھائیوں وہاں رک جاتے ہیں. میری ماں اور بہنوں, ارے مسلمانوں, بزنس مین, تجارت والوں, غور سے سنو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں, ایک گھر سے آواز آتی ہے, ماں اپنی بیٹی کو سجیشن دے رہی ہے, ماں اپنی بیٹی کو صلاح دے رہی ہے, ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے, اے بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ. تقویٰ کیا ہوتا ہے نوجوانوں میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, ماں کہہ رہی بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ تاکہ دودھ کی ماترا بڑھ جائے, انکم زیادہ ہو, پیسے زیادہ ملے, رقم زیادہ ملے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے, وہ بیٹی جواب دیتی ہے, اے میری ماں کیا تمہیں نہیں معلوم, عمر کا فرمان ہے ہم جو ہے دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے. وہ ماں کہتی ہے, ارے میری بیٹی, ارے میری لخت جگر, ارے میری نور نظر, عمر تو اپنے سنسد بھون میں ہوگا, وہ تو وہاں آرام فرما رہا ہوگا, کون سا عمر دیکھ رہا ہے, عمر کہاں ہمیں دیکھنے والا, تم دودھ میں پانی ملاؤ. وہ بیٹی جواب دیتی ہے, اے میری ماں, ارے میری ماں, عمر تو نہیں دیکھتا, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن عمر کا جو رب ہے, جو ہمارا رب ہے, ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, ہمارا پالنہار ہے, اللہ کی ذات ہے, وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے تقویٰ, اس کو کہا جاتا ہے ڈر, اس کو کہا جاتا ہے خشیت, اس کو کہا جاتا ہے پائٹی, اللہ رب العالمین کا ڈر دلوں میں ہونا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کان میں آواز پہنچتی ہے, گھر پہنچتے ہیں, اپنی بیویوں سے پوچھتے ہیں, اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کون شادی کرنا چاہتا ہے, جا کے شادی کر لو.
ایسے متقی پرہیزگار عورت سے. نوجوانوں میرے بھائیوں، اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا، ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا، تو سمر گڈھا کے جنگل میں ایک ننھی منی سی بچی کو زندہ نہیں پھینک دیا جاتا. اگر وہ مسلمان کی بچی تھی، اگر وہ جائز بچی تھی، ہم نے کیوں پھینکا؟ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف نہیں، ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں. ننھی سی منی سی بچی، ان کی جسم میں جان ہے، ان کے جسم میں روح باقی ہے، اور اس جنگل میں ویسے پھینک دیا جاتا ہے. نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، وہ کون سی ماں ہوگی، وہ کون سی بیٹی ہوگی، وہ کون سی بہن ہوگی جس نے اس بچے کو پیدا کی ہوگی، اور پیدا کرنے کے بعد وہ کون سا باپ ہوگا جو اس بچی کو پیدا کرنے کے بعد جنگل میں پھینک دیا ہوگا؟ ڈر ہے ہمارے دلوں میں، ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا تقوی ہے. ارے مسلمان تو ہو سکتے ہیں لیکن ہم متقی نہیں بن سکتے. میرا سوال ہے، میرا کوشچن ہے، اگر وہ مسلمان کے گھر کی بچی تھی اور اگر وہ جائز تھی، ناجائز نہیں تھی، تو ہم نے کیوں پھینکا؟ کیوں پھینکا ہم نے؟ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے. یا تو ہم بچی چاہتے نہیں ہیں کہ ہمارے گھر بیٹی پیدا نہ ہو، ہمارے گھر بیٹی پیدا نہ ہو، اس لیے ہم نے اس کو پھینکا، جیسے زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی، بیٹی کی خبر، پیدائش کی خبر ان کو پہنچتی، ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا، چہرہ سیاہ ہو جاتا. آج بھی ہماری مائیں بہنیں، ہماری جو بہوؤں کی ساسیں ہیں، جب وہ بہو جو ہے لڑکی پیدا کرتی ہے تو ٹینشن اس کی ساس کو ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ساس بھی عورت ہے، جبکہ عورت پیدا ہو ٹینشن اس کو ہوتا ہے. ارے کیا پیدا ہوا ہے؟ ارے پتہ نہیں کون سا گوبر اور کون سا جو ہے حور گوبر پیدا ہو گیا ہے. وہ حور نہیں جو وہ حور این والی حور نہیں. یہ ٹینشن ہماری ماں جو ہے بہنوں کو ہوتا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان کو لڑکی کی پیدائش کی خبر ملتی، ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا اور دن بھر غصے کے مارے یہاں وہاں پھرتا. نوجوانوں میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، وہاں کا عالم یہ تھا کہ جب لڑکی بچی جو ہے بڑی ہونے لگتی، جنگل میں لے جا کر قبر کھود کر زندہ درگور کیا جاتا تھا. لڑکی جب بڑی ہونے لگتی، تھوڑی بہت اس کو ٹینشن ہوتا کہ کہیں میرا داماد ہوگا، میں کسی کا سسر بنوں گا، یہ مجھے گوارا نہیں ہے. چنانچہ اس بچی کو لے جایا جاتا، قبر بنایا جاتا، صحرا میں جنگل میں قبر بنایا جاتا، اور اس قبر کے اندر زندہ اس لڑکی کو دفن کر دیا جاتا. سیم وہی حالت ہم نے جنگل میں دیکھا. یہاں دفن تو نہیں کیا گیا تھا زندہ، لیکن زندہ پھینک دیا گیا تھا، اس بچی کو پھینک دیا گیا تھا. قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اس بچی سے پوچھا جائے گا، اے میری بچی، تمہیں کیوں پھینکا گیا تھا؟ ارے جنگل میں کیوں پھینک دیا گیا تھا؟ جنگل میں کیوں مار دیا گیا تھا؟ یا جنگل میں کیوں گاڑ دیا گیا تھا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اے لڑکی، تو سوال کا جواب دے، تم کس گناہ کی وجہ سے تم کو تمہارے ماں باپ نے وہاں پھینکا تھا؟ کیوں پھینکا تھا؟ لڑکی جواب دے. حدیث کے الفاظ ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے وہ بچی جواب اللہ تعالیٰ کو دے گی. وہ کہے گی، اے میرے رب، ہاذی امی التی قتلتنی. اے اللہ، اے میرے پروردگار عالم، یہی میری ماں ہے، یہی میرا باپ ہے جس نے مجھے پیدا ہونے کے بعد زندہ جنگل میں پھینک دیا تھا، جو ہے یا تو پیٹ کے اندر مار دیا تھا، آپریشن کر کے اس
باتیں حمل کر کے جب بچہ پیٹ میں ٹھہر گیا تھا، اے اللہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جا کر کے کاٹ کاٹ کر کے ہمیں نکال کر کے پھینک دیا تھا، ہاذہی امی التی قتلتنی، یہی میرے والدین ہیں جس نے مجھے مارا تھا میرے پروردگار عالم. یہ ان کا جواب ہوگا. تقوی پیدا کرو اور رب کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو. بچی پیدا ہوگی، ٹینشن ہمیں کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا کسی خطبے میں، اسی مسجد میں، اسی ممبر سے، کہ ٹینشن ہمیں ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی بچی کی دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے. ہم کیسے ایک آدمی ہے جس کی پہلے سے بیوی، ہم کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ غریب ہے، نہیں شادی کر سکتے، جہیز نہیں دے سکتے، وہ بیچارہ بغیر جہیز کا وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اپنی دوسری بیوی بنانا چاہتا ہے. تو آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ کم سے کم وہ کام تو نہیں کرنا پڑتا. اگر وہ ناجائز بچہ تھا، اور مسلمان کا اگر بچہ تھا، چاہے ناجائز تھا، تو ہم نے اپنی بچیوں کی شادی کیوں نہیں کرائی؟ اگر نہیں کرا سکتے تھے تو ہم نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں سمجھایا، اے میری بیٹی ہم غریب ہیں، ہم 3 لاکھ 5 لاکھ نہیں دے سکتے، اس لیے ہم آپ کو جو ہے ایسے شوہر کے پاس دینا چاہتے ہیں جس کو آلریڈی پہلے سے بیوی ہے. ہم نے کیوں نہیں سمجھایا؟ کیوں نہیں ہمیں اپنی غریبی کا احساس کیا اور ہم نے نکاح کیوں نہیں دیا؟ اگر غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں یہ ٹینشن نہیں لینا. سورہ انعام میں آیت نمبر 151 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم. ارے ٹینشن مت لو، تمہیں ٹینشن ہے کہ ہم کھلائیں گے کیا، ہم پلائیں گے کیا، ہم پڑھائیں گے کیسے، ہم شادی کیسے کرائیں گے، ٹینشن مت لو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بال بچوں کو قتل مت کرو، اس کو مارو مت، کیونکہ میں تمہیں رزق دیتا ہوں، تمہارے بال بچوں کو رزق دیتا ہوں. یہ غریبوں کے لیے آیت ہے. اور سیم یہی آیت سورہ اسراء کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ سیم آیت تھوڑے الفاظ کے الٹے آگے پیچھے کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. وہ آیت خصوصاً امیروں کے لیے ہے. امیر آدمی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، فلاسفر ہے، ارے بھائی ہم دو، ہمارے دو، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں. نعرہ ہے بھائی. ارے ڈاکٹر ہیں، ہم 2 بچے سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. ارے ہمارے 2 بچے اچھے ہیں اور ہماری سرکار نے جو ہے قانون بنا دیا ہے، ہماری عدالت نے فیصلہ سنایا ہے، اور نہ چاہے عدالت تباہ ہو جائے، رب کی جو فطرت ہے اس کو بدل ڈالا. آپ نے نیوز سنا ہوگا، بچہ کم کرنے کے لیے نسبندی، بچہ نہ ہونے کے لیے مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت سے شادی کر سکتی ہے. ایسا قانون ہمارے سرکار نے، ہماری سپریم کورٹ نے، عدالت نے بنا دیا ہے. قدرت کے نظام کو اس نے بدل کر کے رکھ دیا. کیا مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت سے شادی کر سکتی ہے. اور بہت سارے ویڈیوز آئے جس میں عورت سے شادی کر چکی ہے، مرد سے شادی کر چکا ہے. قیامت کی نشانی ہے نوجوانوں میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارے غریبوں، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. ارے تمہیں ٹینشن ہے کہ ایک بچہ ہے، 2 بچہ ہو جائے گا، تیسرا بچہ ہو جائے گا، چوتھا بچہ ہو جائے گا، تو ہم کھلائیں گے کیا، پلائیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹینشن مت لو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، اور تمہارے جو بچے پیدا ہوں گے ان کا بھی رزق دینے کی ذمہ داری میری ہے. اور امیروں کے بارے میں کہا ارے امیروں، تمہارے جو 2 بچے ہوں گے، تم سمجھتے ہو کہ اپنے بچے کو لندن بھیج دیں گے، ایک کو ڈاکٹر بنائیں گے، ایک کو انجینئر بنائیں گے، اس لیے 2 بچے اچھے ہیں. نہیں، تمہیں اپنے بچوں کی بھوش کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بچوں کو مت مارو، میں تمہارے بچوں کو بھی رزق دوں گا اور تمہیں بھی رزق دوں گا. یا پہلے کہا بچوں کو رزق دوں گا. ہم مر جائیں گے، ہم اچھی زندگی بنا دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، پڑھا لکھا لیں گے، اس کے بعد ہمارے بچے
चैन की जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उन बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उन बच्चों को पहले रिस्क दूंगा, उसके बाद तुमको दूंगा। फिर भी हमारे दिलों में अल्लाह का डर नहीं, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा हमारे दिलों में नहीं। हम जो अपने बच्चों को जंगलों में फेंक देते हैं, हम अपने बच्चों को कहां कहां नहीं फेंक देते। अपने अंदर अल्लाह का तकवा पैदा करो नौजवानों मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर पैदा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत पैदा करो। अल्लाह ताला दूसरी जगह इरशाद फरमाता है इन्नल मुत्तकीना फी ज़िलालिन व उयून व फवाकिह मिम्मा यश्तहून कुलू वशरबू हनियम बिमा कुंतुम तामलून इन्ना कदालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। अल्लाह ताला फरमाता है, वहां तो अल्लाह ताला ने फरमाया मुत्तकियों के लिए कामयाबी है, यहां अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल मुत्तकीना फी ज़िलालिन व उयून। अल्लाह ताला फरमाता है मुत्तकी लोग सायों में होंगे, मुत्तकी लोग चश्मों में होंगे, मुत्तकी लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन का साया होगा, अर्श इलाही अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श होगा, उसका साया होगा। जिस दिन टेम्परेचर काफी ज्यादा होगी और जो है छुपने की कोई जगह नहीं होगी, अरे हर कोई नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन मुत्तकियों को अपने अर्श के नीचे रखेगा। इन्नल मुत्तकीना फी ज़िलालिन व उयून व फवाकिह मिम्मा यश्तहून। अरे चश्मों में होंगे, ये पहनने वाला चश्मा नहीं, जहां से पानी निकलता है, पानी जहां से निकलता है और झरने होते हैं, झील होती हैं और आसपास अच्छे खूबसूरत दरख्त होते हैं। आपने और हमने वीडियोस में देखा होगा कि वहां का मंजर कितना जो है देखने लायक होता है, दीदाजेब होता है। ऐसी जगहों में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुत्तकियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन रखेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, फरिश्तों से कहेगा कि उनसे कहो कुलू वशरबू हनियम बिमा कुंतुम तामलून। अरे लोगों, अरे मुत्तकियों, अरे परहेजगारों, अरे अल्लाह से डरने वालों, सुनो, खाओ पियो, ऐश करो, ऐश करो, ऐश खाइए पिए, जो जी में आए वो खाए, जो जी चाहे वो चीज मौजूद, ये खाने का मन कर रहा है वो सामने मौजूद। कुलू वशरबू हनियम बिमा कुंतुम तामलून। अल्लाह ताला फरमाता है ये उस चीज का बदला है जो दुनिया में तुम किया करते थे। इसलिए अल्लाह से डरना चाहिए नौजवानों मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने की जरूरत है। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शायद ये वाकया पूरा हो पाए। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो है डर कैसा होता है, हमारे दिलों में कैसा डर होना चाहिए। तीन साथी अपने घर से निकलते हैं, घर से निकलते हैं, जाते जाते बारिश आने लगती है और तीनों वो खो में एक गार में घुस जाते हैं। तीनों दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अपने अपने नेक काम को याद करते हैं, मशवरा करते हैं कि हमने अगर किसी जमाने में कोई नेक काम किया हो, अल्लाह के लिए किया हो, अल्लाह के डर से किया हो, तो उसको याद करो, हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें निजात दे दे। नौजवानों, उनमें से एक आदमी दुआ करता है, ए मेरे परवरदिगार आलम, मेरे माँ बाप थे, मेरे ज़ईफ माँ बाप थे, मेरे बुजुर्ग माँ बाप थे, लेकिन मैं डेली उनको दूध पिलाया करता था, मैं रोजाना उनको दूध पिलाया करता था। एक दिन देर से आया, दूध निकालने में देर हो गई, मेरे वालिदैन सो चुके थे। ए अल्लाह, तू अच्छी तरह जानता है मेरे मौला, मैंने अपने माँ बाप को जगाना मुनासिब नहीं समझा, मैं दूध का प्याला लेकर के खड़ा हो गया। जब नींद खुली मैंने थमा दिया। अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरे डर से किया था मेरे मौला, हम मुसीबत में फंसे हुए हैं, चट्टान जो है गार के मुंह से निकल नहीं रही है, अल्लाह थोड़ी सी दूर कर दे। चट्टान थोड़ी सी दूर हो जाती है। दूसरा आदमी दुआ करता है, ए मेरे परवरदिगार आलम, मेरी एक चचाजाद बहन थी। अरे मामला तो बड़ा डेंजरस है और बहुत सारे मामले हो रहे हैं। अरे चलते फिरते उठते जागते सोते बैठते आदमी पकड़ा जा रहा। फैसला करते हैं, फैसला कराने से अच्छा है अल्लाह से डरो।
दूसरा आदमी दुआ करता है, अल्लाह मेरी चचाजाद बहन थी, मैं उससे मोहब्बत करता था, जिना करने की मैंने दावत दी, पैसे के बदले में वो तैयार हो गई, वो आ गई, वो कपड़े हम उतारने वाले थे, उसने हमको समझाया और कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर जाओ, गुनाह का काम मत करो, अल्लाह तू अच्छी तरह जानता है मैं उस गुनाह को छोड़ देता हूं, कपड़े पहनता हूं, निकल लेता हूं, अल्लाह अगर मैंने तेरे डर से किया था, चट्टान थोड़ी सी दूर कर दे मेरे मौला। ये मुत्तकियों का मकाम है, मुत्तकियों का मर्तबा है कि अगर वो मुसीबत में हो दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसीबत से निजात देता है, चट्टान थोड़ी सी दूर हो जाती है। नौजवान मेरे भाइयों, तीसरा आदमी दुआ करता है, ए अल्लाह मेरे घर में एक मजदूर काम किया करता था, मैंने जब उसको मजदूरी देनी चाहिए, उसने कहा नहीं नहीं मेरी मजदूरी और ज्यादा होगी, इसलिए थोड़ी सी मजदूरी नहीं लूंगा। मैं कहने लगा कि भाई साहब मजदूरी तो इतनी ही बात हुई थी, नहीं मेरी मजदूरी ज्यादा होगी, चुनांचे वो चला जाता है। ए अल्लाह तू अच्छी तरह जानता है, ए मेरे मौला, बहुत दिनों के बाद वो आदमी आता है, वो मजदूर आता है, वो कहता है मेरी मजदूरी दे दो, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने दिलों में पैदा करो। ए अल्लाह मैं कहता हूं ये सारी बकरियां तुम्हारी हैं, ये सारे ऊंट तुम्हारे हैं, ये लेकर के चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पैसे से मैंने ये सारी जायदाद मैंने किया है। ए अल्लाह तू अच्छी तरह जानता है कि वो सारी बकरियां लेकर के चला जाता है, सारे ऊंट लेकर के चला जाता है। अल्लाह अगर ये मैंने काम तेरे डर से किया था मेरे मौला, तो आज मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूं। अल्लाह हम 3 लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं, इस गार से निकलना मुश्किल है, अल्लाह चट्टान थोड़ी सी दूर कर दे। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, चट्टान थोड़ी सी दूर हो जाती है। ऐसा तकवा पैदा करना पड़ेगा, ऐसा तकवा अपने दिल में। हम मौलाना हैं, हम जो है इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम फिलासफर हैं, आप वैसा अगर आप डॉक्टर हैं तो वैसा इलाज कीजिए, उसका वैसा पैसा लीजिए जो हक है। अल्लाह से डरिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन देखने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जानने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन देखने वाला है। आज मुसलमानों का किरदार ऐसा है, मुसलमानों के किरदार की वजह से, मुसलमानों के किरदार ऐसा है नौजवान मेरे भाइयों कि आज मुसलमान बदनाम है। आज कोई ठेकेदार है, ठेकेदारी करता है, मजदूर का पैसा रखता है, मजदूर को मजदूरी नहीं देता, उसके बाद वो मुसलमान बदनाम होता है, उसके बाद इस्लाम बदनाम होता है। मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले देना चाहिए। यह हदीस जब एक मुसलमान पढ़ता है, बेंगलोर की एक फैक्ट्री में काम करने वाला एक गैर मुस्लिम मैनेजर इस्लाम कबूल करता है, मुसलमान मालिक कहता है, ए मैनेजर साहब आप तशरीफ लाएं, चुनान से उनसे कहा जाता है कि आप डेली मजदूरों को मजदूरी का हिसाब डेली कर दो। वो मैनेजर कहता है, मालिक आप तो हफ्ते में मजदूरी का हिसाब कराते हैं, मजदूरों का हिसाब तो आप हफ्ते में कराते हैं, ये अचानक क्या हुआ कि आप आज और हर दिन आप हिसाब कराने के लिए कह रहे हैं? वो मालिक कहता है, मेरी नजरों से एक हदीस गुजरी है, मेरी नजरों से हमारे प्रोफेट, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस गुजरी है। वो उस हदीस में है कि मजदूर को पसीना सूखने से पहले मजदूरी दिया जाए, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मजदूरों को हफ्ते में हिसाब किया जाए। चुनांचे वो मैनेजर सोचने पर मजबूर होता है कि रेगिस्तान में पैदा होने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको आज दुनिया में गैर मुस्लिमों ने बदनाम किया हुआ है, आज गैर मुस्लिम, यहूद और नसारा, हिंदू, ये तमाम लोग मिलकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को मनहूसियत की नजर से देख रहे हैं और उनको बदनाम करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जब वो गैर मुस्लिम मैनेजर पढ़ता है कि रेगिस्तान में पैदा होने वाला, रेगिस्तान में जो है नशोनुमा पाने वाला, रेगिस्तान में बड़ा होने वाला, बेंगलोर की एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर का ख्याल रखता है और अपने फॉलोअर से कहता है कि मजदूर को मजदूरी पसीना सूखने से पहले दिया जाए। वो इस्लाम कबूल करता है, कलमा शहादत का इकरार करता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज हम कैसे मुसलमान हैं नौजवान मेरे भाइयों, हमारे दिलों में अल्लाह का तकवा नहीं।
मुफस्सिरीन घर से निकलते हैं, बहुत बड़े आलिम दीन, मुहद्दिस, कपड़ा की बिजनेस करते हैं, नाम में अगर गलती हो माफ कीजिएगा, कपड़े की बिजनेस है। आज भी बहुत सारे लोग अपने कांधे पर कपड़ा लेकर के आते हैं। आलिमों का सीवा होना चाहिए कि आलिम भी बिजनेस करें, सिर्फ मदरसे और मस्जिद से ताल्लुक सिर्फ ना जोड़े। मुहद्दिस हैं, हदीस बयान करने वाले हैं, हदीस बताने वाले हैं, कपड़ों का गट्ठर लेकर के घर घर जो है गांव गांव में तिजारत करते हैं। एक बेवा औरत रहती है नौजवान मेरे भाइयों, एक बेवा खातून है, उनकी नीयत खराब है, उनको घर में बुलाते हैं और घर में बुला करके उनके साथ गलत काम करना चाहते हैं। वो औरत चाहती कि मेरे साथ गलत काम करे, मेरे साथ जिना करे, मेरे साथ रेप करे। वो आलिम दीन बहाना करके वहां से निकलते हैं और जो नाली गुजरती नौजवान मेरे भाइयों, उस नाली वो नौजवान हट्टा कट्ठा आलिम दीन, वो खूबसूरत आलिम दीन अपने कपड़ों में, अपने चेहरों में कीचड़ लगाते हैं और कीचड़ जो है लपेट पोत लेते हैं। उसके बाद उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं आओ मेरे पास। चुनांचे वो औरत मुतनफिर करने लगती है नौजवान मेरे भाइयों। ये ऐसा होना चाहिए हमारा तकवा, ऐसा होना चाहिए हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर, ऐसी होनी चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी खशियत। हम जहां भी रहें, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, बिजनेस तिजारत, कहीं भी रहें, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना होगा। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरेंगे, अल्लाह की खशियत हमारे दिल में होगी, अल्लाह का डर हमारे दिलों में होगा। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन नईम। अरे मुसलमानों, अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह का तकवा होगा, अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत होगी, अगर तुम्हारे दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर होगा, तो अल्लाह ताला नेमतों वाली जन्नतों में रखेगा। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं, मेरे मौला हमारे दिलों में अपना तकवा डाल दे। ए मेरे परवरदिगारे आलम, तमाम मुसलमानों के अंदर तकवा पैदा कर दे, तमाम मुसलमानों को अल्लाह परहेजगार बना दे, तमाम मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है मुत्तकी बना, ताकि हम जन्नत में जा सकते हैं। मेरे मौला, हम जहां भी रहें मेरे मालिक, हम जहां भी रहें, हम बिजनेस करें, तिजारत करें, चलें फिरें, उठे बैठे, हर वक्त हमें अल्लाह अपने डर और अपनी खशियत में हमें हमेशा रख। और जब हमारा खात्मा हो मेरे मौला, तो खात्मा बिल खैर अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़अना बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुम बर्रऊफुर रहीम।